راز ٹی وی کے معزز دوستوں، آپ کو نعمان رفیق کی طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے جنوں کے بارے میں بارہا دفعہ سن رکھا ہوگا، دنیا میں رہنے والے تمام انسان جنوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایشیا میں جنوں کو جنات کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ جن بھی نازل کی اور سورہ رحمان میں بارہا دفعہ جنوں اور انسانوں کو مخاطب کیا، تو اس سے ثابت تو یہ ہوا کہ جنات کا وجود دنیا میں پایا جاتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو جنات کی اصل حقیقت کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیسے پیدا ہوئے اور ان کی حرکات و سکنات کیا ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ جنات کو اللہ پاک نے جمعرات کے دن پیدا کیا اور خالصتاً اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جس کی تصدیق اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان الفاظ میں فرمائی، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جنات کی تخلیق کب اور کس طرح ہوئی؟ بعض محققین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل تخلیق کیا گیا۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر اس طرح آیا، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجرات آیت 26-27 ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نار سموم پیدا کیا، اور یہ ایسی آگ تھی جس میں دھواں نہ تھا۔ اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مخلوق پیدا فرمائی، اس جان کا نام مارج رکھا اور اس کے لیے ایک بیوی مرجا نام کی پیدا فرمائی۔ اس طرح اس ایک جوڑے سے جنات کی افزائش نسل ہوئی اور پھر قبیلے کے قبیلے بن گئے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان جنات اور شیاطین کی تعداد سینکڑوں ہو گئی اور انہوں نے زمین پر فتنہ و فساد پھیلانا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے ایک نبی کو بھیجا، اور یہ سب سے پہلے نبی تھے جن کا نام عام بن عمیر بن الجان تھا، لیکن جنات نے ان کو قتل کر دیا۔ ان کے بعد دوسرے نبی ذائق بن مائک ارد بن الجان کو مبعوث کیا گیا، ان کو بھی جنات نے شہید کر دیا۔ اس طرح لگاتار 800 نبی کم و بیش جنات میں مبعوث کیے گئے اور تمام کے تمام ان کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یہ 800 نبی 800 سال میں بھیجے گئے، یعنی ہر سال اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نبی مبعوث فرمایا، لیکن جنوں کی سرکشی اور بدکاری کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ الجنسی الجلیل 800 سال کی لمبی مدت میں جب جنات سرکشی اور بدکاری سے باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پر رہنے والے جنات کو زمین پر رہنے والے جنات کے قتل عام کے لیے بھیجا اور اس لشکر کا امیر ابلیس کو بنایا۔ اور حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غرض جنات نے جب نبیوں کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان پر رہنے والے جنات کو حکم دیا کہ تم زمین پر جا کر وہاں رہنے والے جنات کو قتل کر دو، اور ابلیس کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا۔ ابلیس اس فوج نے زمین پر آنے کے بعد قتل عام شروع کر دیا۔ جنات بھاگ کھڑے ایک مقام پر پناہ گزین ہو گئے، لیکن وہاں آگ آ کر ان کو جلا گئی۔ اس طرح زمین پر ابلیس اور اس کی فوج آباد ہو گئی۔ ابلیس نے اس مرتبہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر عبادت کی کہ اس سے پہلے شاید کبھی نہ کی تھی۔ اب ابلیس کا مسکن زمین ہو گیا، اور یہاں اس نے اللہ تعالیٰ کی اس قدر عبادت کی کہ زمین کا کوئی گوشہ ایسا نہ چھوڑا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس کی یہ عبادت و ریاضت دیکھ کر فرشتے حیرت میں پڑ گئے، اور فرشتوں کی سفارش پر ابلیس کو آسمان پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شامل کر لیا۔ پھر رضوان علیہ السلام کی سفارش پر جنت میں بھی ابلیس کا داخلہ ہو گیا۔ ابلیس کے ہاتھوں زمین پر جنات کے قتل عام کے بعد کچھ جنات روح پوشی کی وجہ سے بچ گئے،
اور دھیرے دھیرے پھر ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ پھر سینکڑوں کی تعداد میں ہو گئے، اور پھر وہی فتنہ فساد زمین پر برپا کیا۔ فرشتہ اور ابلیس ان جنات کے حالات سے باخبر تھے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے ان شریر جنات کی ہدایت کے لیے پھر زمین پر جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں، تو اجازت ربانی سے ابلیس فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ پھر سے زمین پر وارد ہو گیا، اور اس بار اس نے اس شدت سے جنات کا قتل عام کیا کہ تمام اجنا سے زمین پاک ہو گئی، اور بہت تھوڑے پہاڑوں وغیرہ میں چھپ کر ابلیس اور اس کے ساتھیوں سے جان بچا سکے۔ عجائب القصص میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ابلیس نے لوح محفوظ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا دیکھا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اے اللہ، یہ شیطان الرجیم کون ہے؟ حکم ربانی ہوا کہ ہمارا ایک بندہ ہے، اور عن قریب یہ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوگا۔ ابلیس نے کہا اے اللہ، مجھے اس کی صورت دکھا دے تاکہ میں اس کو قتل کر دوں۔ حکم ربی ہوا کہ عن قریب تو اس کو دیکھ لے گا۔ اس کے بعد شیطان کا یہ معمول بن گیا کہ وہ ہر عبادت کے بعد شیطان پر لعنت بھیجتا، لیکن دھیرے دھیرے اسے اس بات پر فخر محسوس ہونے لگا کہ اس نے تمام دنیا کے اجنا سے پاک کر دیا ہے، اور پھر فخر بڑھتے بڑھتے غرور و تکبر بن گیا، اور ابلیس اپنی ہستی کو مافوق الفطرت سمجھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ ادھر ابلیس کے دل میں یہ خیال آیا، ادھر اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو حکم ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے میں مٹی سے ایک آدمی پیدا کرنے والا ہوں، جب اس میں روح پڑ جائے تو اس کو سجدہ کرنا۔ یہ وہی ابلیس ہے جس نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا ذکر قرآن حکیم میں اس طرح کیا گیا جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ غرور میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت و پھٹکار ہے۔ کہنے لگا میرے رب، مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک یعنی کہ قیامت تک کی مہلت دے۔ فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے، متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں جہنم بھر دوں گا۔ سورہ سعد آیت 72 تا 85۔ اس طرح کے جن اور شیاطین صرف روئے زمین پر ہی اپنے مذموم عزائم برپا کر سکتے ہیں، آسمانوں پر ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگر وہ ملائکہ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفتگو و شنید کی ٹو میں جاتے ہیں تو ان پر ستاروں کی مار لگائی جاتی ہے اور وہ زمین کی طرف چیختے چلاتے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہوئے ہیں اور دیکھنے کے لیے اسے سجا دیا اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔